یہاں کے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا، تو وہ یقینی طور پہ ایوان میں جا کے اس حلقے کے لیے کوئی بات نہیں کر سکتا جب وہ وہاں کے مسائل کو ہی نہیں جانتا، تو وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ یہاں کی کیا قانون سازی کروانی ہے اور یہاں کے لوگوں کے وہ وسائل کس طرح لا کر دے دیں۔ تو ہمارے قصور اس میں ہمارا ہے کہ ہم اپنے اس نیبر کو یا اپنے حلقے میں موجود اس شخص کو جو تھوڑا باشعور ہو، جو علم رکھتا ہو، جس کو پتا ہو کہ کیا مسائل ہیں، انہیں ہم الیکٹ نہیں کرواتے، انہیں ایوانوں میں نہیں لے کر جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جیسا جو بندہ ہوتا ہے سرجانی ٹاؤن میں، جو بندہ رہتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل پہ گھومنے والا ہے یا پیدل ہے تو یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، یہ جو لینڈ کروزر میں ڈیفینس سے آیا ہے یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہمارے پاس سے ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے جیسے نمائندے کو ایوانوں میں بھیجنا ہوگا جو ہماری نمائندگی ایوان میں جا کے کر سکے۔ اچھا، اس میں الیکٹرال سسٹم جو ہمارا ہے موجودہ، جس میں پیسے کا بڑا عمل دخل ہے، اس سسٹم میں بھی کسی طریقے سے ریفارمز کی ضرورت ہے۔ یہ ریفارمز کون کرے گا؟ یہ اسمبلیز کرے گی۔ تو کیا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا اس میں ریفارمز کر سکیں گے کہ وہ عام آدمی کو ایوانوں میں لانے کے قابل بن جائے؟ تو بیسکلی ہمیں سسٹم جو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ جب ہم خود تبدیل ہوں گے تو آہستہ آہستہ معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہوگا، اور جب معاشرہ تبدیل ہوگا تو یقیناً ہمارے مسائل خود حل ہوں گے، کیونکہ ہم خود مسائل کو حل کر رہے ہوں گے۔ فیصل یہ صاحب، اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، جیسے میں نے پہلے کہا۔ ہاں، تعلیم پہ ہماری کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور جب تعلیم پہ توجہ نہیں دی جائے گی تو لیڈرشپ اچھی سامنے نہیں آئے گی۔ اس وقت پورے ملک میں جو سسٹم چلا ہوا ہے وہ ہے موروثی سیاست کا، موروثی سیاست کا۔ اور جب تک ہم موروثی سیاست سے جان نہیں چھڑائیں گے اور تعلیم کو عام نہیں کریں گے، غریب آدمی کی پہنچ تک نہیں لے کے جائیں گے، اس کی دہلیز تک نہیں لے کے جائیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں؟ ہم تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ایک جی پارٹی کے منشور میں یا اس کے جو ایجنڈے کے 4 نقطے، ان میں سے ایک نقطہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے۔ تو بے شک عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، لیکن کون سی عوام؟ جو باشعور ہو، جو علم والی ہو، جو تعلیم یافتہ ہو۔ تو لہٰذا نالج از دا پاور، نالج جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ تو جب تک ہم علم نہیں دیں گے اور علم چھین لیں گے تو ہم عوام ہمارے پاس جو ہوگی، جب باشعور ہی نہیں ہوگی تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا صحیح ہو رہا ہے اور کیا غلط ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارے تعلیمی نظام کو جو ختم کیا گیا، اور دیکھیں اس وقت اسکولز کا حال آپ کے سامنے، گورنمنٹ اسکولز جو ہیں وہ بدحالی کا شکار ہیں۔ عوام اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اچھا، پرائیویٹ اسکول میں 2% وہ اسکول ہیں جو مافیا کی شکل رکھتے ہیں، اور باقی کے وہ گلی محلوں کے اسکول ہیں جو بچوں کو تعلیم تو دینا چاہتے ہیں لیکن عوام ان سے بھی بچ رہی ہوتی ہے۔ تو اب افورڈ کہاں سے کرے وہ اتنی مہنگی تعلیم؟ تو جب تک ہمارے ان سرکاری اسکولوں کو ماڈل اسکولز میں نہیں تبدیل کیا جاتا، یا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اگر یہ حکومت نہیں کر سکتی تو وہ ان اسکولوں کو گود لینے کو تیار بیٹھے ہیں، حکومت اس کی پالیسی تو بنائے۔ لیکن حکومت اس کی پالیسی بنانے کی جگہ ابھی ایک نئی بات سننے کو آ رہی ہے کہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم، جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ ہمارے پاکستان میں رائج ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت مشکل ہے پاکستان کی، کیونکہ ہم ایک تو ترقی پذیر ملک ہیں، ترقی یافتہ ممالک نے اپنے اسکولنگ سسٹم کو ختم نہیں کیا کہ اگر وہ دوسرا، ہر ایک کے پاس تو آئی ٹی کی فیسلٹی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے۔ پہلے یہ فیسلٹیز بھی ہم دے دیتے ہیں، تمام فیسلٹیز بھی کسی نہ کسی طرح مل جاتی ہیں، تو اس کے بعد ہمارا بچہ فزیکلی اور مینٹلی طور پر گروتھ نہیں کرے گا، اس کی وہ گروتھ رکے گی، کیونکہ اس کا ایک سسٹم ہے کہ صبح اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، اسمبلی میں جانا ہے، پھر ان کی انٹریکشن سے بچوں کے ساتھ، بچوں کی آپس میں، آپ اس ماحول سے اس بچے کو جب نکال دیں گے تو اس کا لازمی فزیکل اور مینٹلی جو ہے اس کی وہ گروتھ نہیں بڑھے گی، اور وہ بچہ معاشرے کے لیے ایک سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو بچے کا انٹریکشن جب اس جیسے بچوں کے ساتھ کروانے کے لیے ہمیں کلاسز کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے لیے ان حالات تیار کر سکتے ہیں۔ ہم ٹیچر ٹریننگ پروگرامز شروع کر سکتے ہیں، WHO کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے، اور ٹیچرز کو سرٹیفکیٹ کورسز کروائے جا سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کے تحت اسکولز کو کھول سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایسے اسکولز بھی بٹ صاحب موجود ہیں جو 400 روپے سے لے کر اور 2000 روپے تک کی فیسز لیتے ہیں، ان کی زیادہ تر بلڈنگز جو ہیں وہ کرائے پر ہیں، وہاں غریب ٹیچرز پڑھاتے ہیں۔ اس وقت جب اسکولز بند ہیں تو ہم مافیا مافیا تو کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہم ان اسکولوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو بالکل جو ہے بند ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ جو اس بچے وہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا جو
اب نہ پڑھائی ہونے کی وجہ سے ان کے جو سال ضائع ہوں گے اور ان کا جو سسٹم خراب ہوگا اور ختم ہو جائے گا، ان کی تعلیمی نظام ان کا ختم ہو جائے گا، تو وہ ہماری جو ایک نئی جنریشن جو آنے والی جنریشن ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو تمام چیزوں کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. ان حکومتوں کو چاہیے کہ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اچھے اچھے لوگ ہیں، آپ ان کو بٹھائیں، بیٹھے تجاویز لیں، اس کے اوپر باقاعدہ حکمت عملی تیار کریں، پالیسیز بنائیں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں. صرف اپنے طور پر سوچ بچار کر کے مت غلط فیصلے کریں، مت جنریشن کو خراب کریں. بار بار ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں لیکن بہت بہت شکریہ فیصل بلوچ صاحب. کاش ہمارے پاس مزید ٹائم ہوتا تو آپ سے اور اچھی اچھی باتیں کرتے، آپ سے سوال کرتے. دیکھا ہوگا آپ نے کہ فیصل بلوچ صاحب نے بالکل کھل کے بات کی ہے اور اپنا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو بڑی اچھی طریقے سے پیش کیا ہے. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو بجٹ آیا ہے، چاہے وہ فیڈرل بجٹ ہے یا پروونشل بجٹ ہے، یہ عوام دوست نہیں ہے. یہ بے شک سندھ گورنمنٹ نے بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ٹیکس نہیں لگایا، لیکن آگے ہی ٹیکسوں کی اتنی بھرمار ہے کہ عام آدمی کا جینا جو ہے مشکل ہو گیا ہے. اور پھر کرونا وائرس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 15 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں اور مزید بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. 10-15 لاکھ اور ہو جائیں گے. اور جو کام پہ بھی جا رہے ہیں ان کو بھی جو مالکان ہیں انہوں نے تنخواہیں نہیں دی ہیں، اور شکایات یہ مل رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب کام ہی نہیں چل رہا، فیکٹریاں بند ہیں، تو ہم آپ کو پیسے کہاں سے دیں. تو یہ مشکلات ہیں. لون لیے جا رہے ہیں اور لون پہ لون لینا کوئی اچھا نہیں ہے. ماضی میں بھی جو ہماری حکومتیں تھیں، پی ایم ایل این کی جو تھی، پی 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 کی تھی، انہوں نے بھی لون لیے، اپنے قومی ایسیٹس جو ہیں وہ گروی رکھے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم لون لے کے اتنا زمین میں دھنس چکے ہیں کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں. کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. ایک تو طے شدہ بات ہے، اینی بجٹ وچ از ڈیفیسٹ کین نیور بی پیپل فرینڈلی. وہ تو عوام کے لیے مشکلات لے کر آئے گا، عوام کو تکلیفیں مزید دے گا. اور پھر اس وقت جو صورتحال ہے حکومت کی، پی ٹی آئی کی، ان کی اپنے جو جھگڑے ہیں، ذاتی جھگڑے ہیں، قانونی جھگڑے ہیں، 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہیں، این ایف سی کے حوالے سے ہیں، ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی 1 پیج پہ آنا چاہیے. تو 1 پیج پہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپس میں بیٹھیں ایک جگہ اور بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں. لیکن ہم تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے. اور شام کو 8 بجے کے بعد آپ دیکھیں ٹی وی چینلز کے اوپر جمعہ بازار لگا ہوتا ہے، اور ہر ایک پارٹی کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ حکومت کے اچھے کاموں پہ بھی تنقید کرو، برے کاموں پہ تو کرنی ہی چاہیے. تو ایک ملک اس وقت بڑی مصیبت پہ ہے. انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں جو بارڈرز کی حالت ہے وہ بھی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر اپنے اختلافات دور کریں، اور قطع نظر اس کے کہ 18ویں ترمیم اچھی ہے یا بری ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے. آپ جو سسٹم ہے اس کو صحیح کر لیں، جو خرابیاں ہیں اس کو دور کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. آپ جنگ عظیم ورلڈ وار 1 لے لیں، ورلڈ وار 2 لے لیں، آگرہ کی لڑائی لے لیں، جہاں کی بھی لے لیں، کہیں کی بھی لڑائی لے لیں. لڑائی کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ سٹ اکراس دی ٹیبل، بات چیت کر کے فائنل جو ہے اس کا حل نکالتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اور آگ میں جھونکیں، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملہ جو ہے وہ اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے حل کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے دنیا سے ختم ہو جائے. اور ہمیں سب کو مل کر اجتماعی دعا کرنی چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر عوام نے کوپریٹ کیا جیسے کہ دوسرے ملکوں ہوا ہے، نیوزی لینڈ ہے،
امریکہ میں بھی ریلیکس ہو گئی ہیں کنڈیشن، آسٹریلیا میں بھی ہو گئی ہیں، برازیل میں بھی ہو گئی ہیں، جہاں جہاں سختیاں کی تھیں وہاں پہ اب لاک ڈاؤن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے بھی عوام کو چاہیے کہ وہ بھی حکومت جو SOPs بناتی ہے دیتی ہے تو اس کے اوپر عمل کریں، تو یقیناً قیمتی جانیں جو ہیں وہ بچ سکتی ہیں اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، کارخانے دوبارہ چلنے شروع ہو جائیں گے، نوکریاں دوبارہ ملنی شروع ہو جائیں گی۔ اپنا خیال کریں، پڑوسیوں کا بھی خیال کریں، جو غریب غربا ہیں ان کی مدد کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔